یہ بھائی کہتے ہیں عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عورتوں کا احرام میرے بھائیوں، مردوں کا احرام کیا؟ پہلے آپ مجھے یہ تو بتائیں، پھر بات شروع کریں گے، پھر کام آسان ہو جائے گا۔ جی پتہ نہیں جائے، آواز نہیں آ رہی صحیح طرح۔ دو چادریں کس رنگ کی؟ کوئی کلر بھی ہو؟ لو جی نئی بات سن لے، کہتے ہیں کوئی بھی کلر ہو۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ان کی بات صحیح ہے، ان کی بات صحیح ہے، کوئی بھی کلر ہو۔ اس لیے اگر میرے جیسا کوئی فقیر آپ کو نظر آئے جس نے کسی اور رنگ کی چادریں پہنی ہوئی ہو تو اس کو گھورنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ دو چادروں میں احرام ہو مرد کا، یہ نہیں کہا کس رنگ کی۔ تو سفید ہم کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیگر احادیث میں سفید کپڑے پہننے کی ترغیب دی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو پر عمل کرتے ہوئے احرام کی چادریں بھی سفید ہوں تو بہتر ہے، لیکن واجب کسی اور رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں۔ مردوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب آتے ہیں عورتوں کی طرف۔ عورتوں کا کیا کرنا ہے میرے بھائیو؟ اب پاکستان انڈیا میں تو کام شروع ہو گیا ہے دین کی تبدیلی کا۔ وہ کیا کہ عورتوں کا احرام بھی بازار سے ملنا شروع ہو گیا۔ کس رنگ کا ہوتا ہے جی؟ سفید رنگ کا۔ یہ کس حدیث میں آیا جی؟ جی بھئی میرے بھائیوں، عورتوں سے تو کہا گیا مردوں کی مشابہت نہ کریں۔ عورتوں سے کیا کہا گیا؟ مردوں کی مشابہت نہ کریں۔ تو میرے بھائی، عورت جون سے کپڑے پہننا چاہے پہن سکتی ہے، جو اس کے عام سے کپڑے جو پہلے پہنتی ہے وہ پہنے، لیکن شوخ کپڑے پہننے سے اجتناب کرے، ایسے کپڑے پہننے سے اجتناب کرے جس میں بے پردگی ہوتی ہو، ایسے کپڑے پہننے سے اجتناب کرے جس میں مردوں کی مشابہت ہو یا کافروں کی مشابہت ہو۔ باقی وہ کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے، لیکن دوران احرام اس کے ہاتھ ننگے رہنے چاہیے، دستانے نہیں پہنے گی۔ دستانے آپ کہیں ہم پہلے بھی نہیں پہناتے، یہ شریعت ان سے کہہ رہی ہے جو شریعت کے اوپر عمل کر کے دستانے پہناتے تھے، ہاتھوں کا بھی پردہ کرواتے تھے۔ ان سے شریعت کہہ رہی ہے کہ حج کے دوران یہ کام نہیں کرنا۔ اور حج کب شروع ہوتا ہے؟ یہ بھی بات مجھے یاد آ گئی۔ کئی بھائی جو ہیں وہ جناب وہ پاکستان انڈیا سے ہی عورتوں کا جو ہے وہ پردہ اتروا دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، عورت کا دوران احرام چہرہ ننگا رہنا چاہیے۔ دوران احرام ابھی مدینہ میں جو آپ کے ساتھ خواتین ہیں، یہ دوران احرام میں نہیں، عام حالت ہے، یہاں ان کو پردہ پورا کرنا چاہیے۔ لیکن جب احرام باندھیں گی، نیت کر لیں گی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ نیت شروع ہو جائے گی، تب ان کے ہاتھ بھی ننگے رہنے چاہیے، ان کے دستانہ نہیں پہننا۔ ویسے ہاتھوں کے اوپر اگر یہ قمیض ایسے آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دستانے نہیں پہننے۔ اور چہرہ عورت کا ننگا رہنا چاہیے حالت احرام میں اس وقت تک جب تک کہ اس کے سامنے کوئی غیر مرد نہ آئے۔ اگر حالت احرام میں بھی غیر مرد سامنے آ جاتے ہیں تو وہ اپنے چہرے کا پردہ کرے گی، لیکن پردہ نقاب سے نہیں کرے گی، نقاب سے نہیں کرے گی۔ نقاب سے مراد کیا ہے؟ نقاب سے مراد وہ پاکستانی یا انڈین نقاب نہیں ہے۔ نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے جو باقاعدہ چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا جاتا تھا، وہ نہیں لینا۔ عام چادر سے وہ پردہ کر سکتی ہے، عام چادر سے جب غیر مرد سامنے آ جائیں تو پردہ کر سکتی ہے، لیکن جب غیر مرد سامنے نہ ہو تو حالت احرام میں عورت کا چہرہ ننگا رہنا چاہیے۔ اور عورت کے بال حالت احرام میں، اور وہ کہتے ہیں جی حالت احرام میں عورت کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، اور حالت احرام کے علاوہ عورت کے بال کبھی بھی نظر نہیں آنے چاہیے، کسی جگہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کسی حال میں دین اجازت نہیں دی کہ عورت کے بال ننگے ہو سکتے ہیں، کسی حال میں دین اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے میرے بھائیوں ان امور کی پابندی کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کا احرام کیا ہوگا کہ وہ کوئی بھی کپڑے پہن سکتی ہیں، لیکن جب احرام کے ہاتھ میں ہوں گی، نیت کر لیں گی تو ہاتھوں میں دستانے نہیں پہنیں گی اور چہرہ ننگا رہے گا۔ لیکن جب غیر مرد سامنے آئیں گے، سامنے دیور آ جائے، جیٹھ آ جائے، کوئی ایسا آ جائے، تو پھر وہ اپنے چہرے کا